محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے بندی مریم کے اوپر القاء کیا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے اور جنت برحق ہے جہنم برحق ہے، جو ان ساری باتوں پر ایمان لائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس کے پاس جو بھی عمل ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو اس میں صاف صاف کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درجہ کتنا عظیم صحیح، لیکن وہ سارا درجہ کب ہے؟ عبد اللہ و رسول. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ عبدیت کے مقام سے آگے نہیں بڑھتے، آپ معبود نہیں ہو جاتے، آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہی بنتا ہے کہ آپ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ آپ نے بندگی کے سارے مراحل کو جس خوبی کے ساتھ اپنایا ہے اسی خوبی کے ساتھ ہم کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. آپ نے مراحل بندگی کی آپ نے تکمیل کی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جہاں عزت کا مقام ہوا، جہاں شرف کا مقام ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا مقام ہوا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر کے پکارا ہے. چنانچہ معراج کا موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی چند گھڑیوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ لے گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے زمین سے لے کر کے ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. اس کا جب ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید میں تو بندہ کہہ کر کے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی ایک گھڑی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل رکھی ہیں تاکہ ہم کی آیتیں دکھائیں. وہ بڑا سننے والا اور بڑا جو ہے دیکھنے والا ہے. تو آپ اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح سے آپ اللہ کے جو ہے مخلوق میں سے آپ بشر ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یعنی مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر کے دیا ہے. تو آپ بشر ہیں اور بشر ہونے کے ساتھ پر آپ پر وحی آتی ہے اور آپ کو جیسے ہم کو پیاس لگتی ہے آپ کو پیاس لگتی تھی، جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے آپ کو بھوک لگتی تھی، جیسے ہمارے زخم لگتے ہیں اور خون نکلتا ویسے آپ کو بھی زخم لگتے تھے خون نکلتا تھا، جیسے دوسرے بشر شادیاں کرتے ہیں ویسے آپ نے بھی شادیاں کر رکھی تھی، جیسے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے آپ کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور جیسے دوسرے بشری عوارض ہیں وہ سارے بشری عوارض آپ کو پیش آتے تھے. لیکن رسول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت و عنابت میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں پا سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے اور لائق عبادت تنہا وہی ذات ہے. جس شخص کو بھی اللہ سے ملاقات پر یقین ہے وہ عمل صالح کرے اور کچھ بھی شرک نہ کرے. میرے بھائی یہ چیزیں نہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ہم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یہ محبت ہمارے دلوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے. وقت کافی ہو گیا، تیزی سے انشاءاللہ جو ہے یہ مظاہر بھی بیان کر دیتے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر اور علامات کیا ہیں؟ اس میں سے یہ چند علامات اختصار کے ساتھ اپنا دکھائے گئے ہیں. اگرچہ محبت ایک قلبی عمل ہے، یہ ہمارے دل کا عمل ہے، لیکن ضرور کچھ ایسی علامتیں ہیں جو ہمارے اعضاء پر ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اور جسم سے ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. چنانچہ سب سے پہلی علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے وہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہے. جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ ضرور آپ کی اتباع کرے گا، ضرور آپ کی پیروی کرے گا. ایسا ناممکن ہے کہ آپ سے محبت کرے اور آپ کی پیروی نہ کرے.
اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ پیمانہ دے دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اپنے تمام اختلافی معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور وہیں اپنے اختلاف کا فیصلہ کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اپنے اختلافات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک لوگ پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں اور پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم کم کر دیں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ آپ کی تعظیم دل سے بھی ہوگی اور زبان سے بھی ہوگی اور اعضاء و جوارح سے ہوگی۔ ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی، زبان سے آپ کی تعریف کی جائے گی جس کے آپ مستحق ہیں، نہ اس میں غلو کیا جائے گا، نہ حد سے بڑھایا جائے گا، نہ کمی کی جائے گی۔ اور اسی زبان کی تعریفات میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور ایسے ہی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ سے بات کرتے ہوئے ادب کا طریقہ اپنایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اعضاء کے ذریعے آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اور آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے ہم بھی محبت کریں، اور آپ نے جو خبریں دی ہیں ان ساری خبروں کو سچ مانیں اور آپ کے حکموں کی تعمیل کریں، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں اور اللہ کی اطاعت و بندگی، اللہ کی عبادت و بندگی کا وہی طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں کمی کرتے ہیں، آپ کے سچائی میں یا امانت میں یا اس طرح تان و تشنیع کرتے ہیں، تو یہ لوگ یا تو منافقین ہیں یا تو دشمنان اسلام ہیں اور یا تو ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں جانتے۔ اور بہت سارے لوگ دوسروں کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعریفیں خاص ہیں وہ دوسروں کی نہیں کی جائیں گی، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ حاکم ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہو دوسروں کی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کر دیتے ہیں، اور یہ تنبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنا حرام ہے، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ غلو حرام ہے، اس سے پہلے کی امتیں تباہ ہو گئی اسی غلو کی وجہ سے۔ اس غلو کی بات صورتیں ہم تیزی سے کہہ کر کے گزرتے ہیں کیونکہ ابھی اور جو ہے آداب بتانے ہیں۔ اس غلو کی بات صورتیں یہ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جبکہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، جبکہ یہ بات غلط ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے، بشر نہیں تھے اور آپ کو سایہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد تھے، آپ بشر تھے اور آپ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کے ذریعے سے کفر کی تاریخی مٹی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اسی لیے بنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہ بالکل غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی اگر نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا ہوتی۔ یہ جو بھی بیان کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی اور آپ جو ہے اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہ بات بھی غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ یہ ساری غلو کی صورتیں ہیں اور بہت ساری اس کے علاوہ غلط عقیدے ہیں جو غلو کی صورتیں ہیں جو مستقل وقت چاہتی ہیں۔ میرے بھائیو آگے ہم چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تعظیم و توقیر کی اور کیا کیا صورتیں ہیں۔ آپ کی تعظیم کی صورتوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعظیم کا قرآن کی مختلف آیتوں میں حکم دیا ہے، جیسے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، ایسے ہی سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے نہ اپنی قول سے آگے بڑھو، نہ اپنے فعل سے آگے بڑھو، نہ اپنی کسی تصرف، کسی طرز عمل سے، کسی بھی قسم کے طرز عمل سے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔
اے ایمان والو نبی کی آواز کے آمنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. نبی کی آواز کے آمنے آواز بلند کرنا ایک تو وہ بھی ہے جو اس کا کھلا مانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے موجود تھے آپ کے سامنے جا کر کے اگر کوئی آواز بلند کرتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی اور آپ کے ادب کے خلاف تھا. آپ کے اوپر آواز بلند کرنا جیسے زندگی میں حرام تھا وفات کے بعد بھی حرام ہے. اگر کوئی قبر کے پاس جا کر کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرتا ہے تو وہ گستاخی کرتا ہے. وہاں پر نہایت احترام کے ساتھ نہایت خاموشی سے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو مدبرین کے نام سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو زیارت کروایا کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے زور زور سے جو ہے درود پڑھواتے ہیں کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تم زور زور سے پڑھو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ہر کسی کو اپنے طور پر دھیرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سلام پڑھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ایک بار مسجد میں کچھ لوگوں نے آواز بلند کی مسجد نبوی میں. عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا, کہا تم کہاں کے ہو؟ کہا طائف کے ہیں. کہا اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے, تم لوگ مہمان نہ ہوتے آج تمہیں اتنی بار نہ آتا, تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب اور آپ کی مسجد میں آواز بلند کرنا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے. اور ایسے ہی جو ہے آپ کے ادب کے خلاف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سنت پہ آواز بلند کی جائے, آپ کی حدیث پہ آواز بلند کی جائے. وہ کیسے ہوگی کہ ادھر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے اور ادھر کوئی پیش کر دے کہ سائنسداں ایسا کہتے ہیں, فلسفی ایسا کہتے ہیں, امام صاحب ایسا کہتے ہیں, میرے گاؤں کا چودھری ایسا کہتا ہے, فلاں پیر صاحب ایسا کہتے ہیں, فلاں ولی ایسا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں پیش کی جا سکتی ہے. گویا آپ کی آواز پہ آواز بلند کی گئی اور یہ سب سے بدترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز بلند کرنا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے جو ہے زیادہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے, صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے اور اسی لیے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بار حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے. ایک دوسرے صاحب وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا بشیر نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور جو ہے اہل فلسفہ کہتے ہیں کہ حیا میں بھلائی بھی ہے اور حیا میں کمزوری بھی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ کتابوں میں لکھا ہے, فلسفی ایسا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بات بنائی تو اس سے زیادہ غصہ ہوئے, اس سے زیادہ ناراض ہو گئے, یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ آپ ناراض نہ ہوں, وہ آدمی ہمارے ہی میں سے ہے, وہ آدمی منافق نہیں ہے, وہ آدمی گمراہ نہیں ہے, وہ آدمی ذیب و ضلال کا جو ہے ذیب و ضلال میں مبتلا نہیں. یہ ضرورت پڑ گئی سمجھانے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے دوسری بات پیش کی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دوسری بات پیش کی گئی. تو اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی شخص کو یہ موقع نہیں ہے یا کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی اور بات پیش کرے چاہے تائید ہی کے لیے پیش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی کے تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے, وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہتے تھے جب جبریل علیہ السلام پڑھی جاتے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں بانٹ ڈالتا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایسے ہی آپ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کی پکار کو عام پکار جیسے نہ مانا جائے اور بہت سارے آداب ہیں. اور چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لیے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جب ہم نے پڑھی تو یہ بات یاد رہے کہ غلو ہرگز نہ کیا جائے اور غلو کی جو بھی صورتیں ہیں یہ دو نقطے اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بات یاد رہے گی. ایک تو یہ کہ آپ اللہ کا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دونوں میں تمیز کریں. آپ جانیں کہ یہ اللہ کا حق ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جا سکتا اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو کہ آپ کے ساتھ خاص ہے. دونوں حقوق کو اگر آپ ملائیں نہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حق الگ الگ رکھیں گے تو آپ کی تعظیم کے خلاف نہیں کریں گے, غلو میں نہیں پڑیں گے. جیسے مثال کے طور پر دعا سننا کس کا کام ہے, پریشانی میں کام آنا کس کا کام ہے, پریشان حال کی پکار کو سننا کس کا کام ہے. یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. فریاد اس لیے اللہ ہی سے کریں گے, دعا اللہ سے کریں گے, مدد اللہ سے مانگیں گے. یہ ساری چیزیں جو اللہ کا حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے. چنانچہ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ہر مسئلے میں یہ جانیں کہ شریعت میں کیا ہے. پوچھیں فوراً, کوئی بھی مسئلہ تعظیم کا جب آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ معلوم کریں کہ یہ شریعت میں ہے کہ نہیں. جو تعظیم شریعت میں ہوگی
وہ غلو اور مخالفت نہیں ہے. اور اگر شریعت میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تعظیم خلاف ہوگی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی توحید کو لے کے آئے تھے. آپ کی توحید کی مخالفت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے؟ اسی میں سے یہ معاملہ بھی ہے کہ جب ایک بار جو ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. اجعلتنی واللہ عزا، مجھ کو اور اللہ کو تم نے برابر کر دیا. وہ بل ماشاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے، جو صرف اللہ چاہے وہی ہوگا. اور بعض حدیث میں آپ نے اتنی اجازت دی ہے کہ آدمی کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی اللہ کے بعد. وما تشاءون الا ان یشاء، اللہ کے چاہے بغیر کسی کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض اہل بدعت جیسا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں صرف عبد اور معبود کا فرق ہے. عبد اور معبود کا فرق تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے عبد اور معبود کا. یہی اگر وہ وضاحت کر دیں تو ساری گستاخیاں اور ساری بدعتیں ختم ہو جائیں. اسی طرح سے جو ہے تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، آپ سے ضرور پڑھیں اور آپ کے دیکھنے کی تمنا کریں، آپ سے ملاقات کی تمنا کریں. اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میرے آنے کے بعد، میرے جانے کی دنیا سے جانے کے بعد ایک قوم ایسی پیدا ہوگی، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو لوگ مجھ کو دیکھنے کی تمنا رکھیں گے اور چاہیں گے کہ جان و مال خرچ کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو ہو جائے. چنانچہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی. میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ کاش مجھے دیکھ لیتا اپنے جان و مال کو، اہل و عیال کو خرچ کر. میرے بھائی یہ تمنا ہے. آج تو بس ہم نوٹ گننے میں لگے ہوئے ہیں، پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے آئے حج سے آئے ادھر گھر کے، جہاں سے آئے حلال سے آئے حرام سے آئے، اور اسی طرح سے دوسری دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور آپ کی احادیث کو سیکھنا، آپ کی سنتوں کو سیکھنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان چیزوں کے لیے ہمیں فرصت کہاں ہے، ہمیں وقت کہاں ہے ان سب چیزوں کے لیے. تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے جب ہم نے آپ کو جانا ہی نہیں، آپ کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہی نہیں، آپ کی حدیثوں کو سنا اور سمجھا ہی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کہاں سے پیدا ہوگی. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے قرابت داروں اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اہل و عیال سے محبت کریں. لیکن یہ محبت میں بھی غلو نہیں ہے، بلکہ اسی درجے پر جیسا کہ شریعت نے جس درجے پر انہیں رکھا ہے. ایسا نہیں کہ جیسے بہت سارے اہل کتاب جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعظیم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس تعظیم کا حکم نہیں دیا تھا جو تعظیم وہ کر رہے ہیں، تو وہ تعظیم قابل قبول نہیں ہے جو تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اور ایسے ہی جو ہے اس کے مذاہب میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اور صحابہ کرام کی ہم فضیلت کو جانیں. صحابہ کرام کی بہت فضیلتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور ان کے تعلق سے دلوں میں کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں، اور بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی جو ہے اہمیت کو اور ان کی فضائل کو، ان کے مناقب کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی حدیثوں سے اور آپ کی حدیثوں کی طرف بلانے والوں سے محبت کریں اور ان کی جو ہے ان کے دلوں میں بھی اپنے دلوں میں کینہ نہ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور جو لوگ صحابہ کے بعد آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی کینہ نہ رکھ. اے اللہ تو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح سے بعض والوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پہلے والوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں کینہ نہ ہو، ان کے لیے بخشش کی
دعا کرتے رہیں. اور اسی طرح سے جو ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی تو اس کا نتیجہ جس سے محبت آپ نے کیا ہے اس کا ساتھ نصیب ہوگا. اور جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں وہ حدیث ہے جو حدیث میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, آپ نے کہا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا کہ کوئی چیز نہیں البتہ اللہ اور رسول کی محبت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث سن کے ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے, عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اگرچہ ہم ان کے عمل جیسا عمل نہیں کر سکے, لیکن ساتھ میں یہ تنبیہ یاد رہے کہ محبت کا مطلب ان کے طریقے پر, ان کے راستے پر چلنا ہے, صرف زبانی دعوے نہیں ہیں جیسا کہ اس کی علامات بیان کر دی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کا صحیح طریقہ سیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جامع بیان ہم اور آپ نے سنا, لیکن سننے کے بعد ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے, ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے کرتوت پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں, محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اور نشانیاں ہیں, ایک امتی ہونے کی وجہ سے کیا وہ علامتیں, کیا وہ نشانیاں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تقاضے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں. اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ محبت رسول کا مفہوم کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیوں کی جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں اور مظاہر کیا ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے تقاضے کیا ہیں, تو ہماری زندگیوں میں, ہمارے اخلاق و کردار میں, ہمارے عقیدے اور عمل میں اور ہمارے سارے معاملات میں ایک انوکھی چینجنگ پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنے سینوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پوری تقریر میں سے چند سوالات چنے گئے ہیں, سوال کیا جائے گا, جو جواب دینا چاہے ہاتھ اٹھائے, جس کو اجازت ملے گی وہ جواب دے گا, جس کا جواب صحیح رہے گا اسلامی سینٹر احسا کی جانب سے اسے تشریعی انعام بھی دیا جائے گا. پہلا سوال جو بہت آسان ہے, جس پہ گھڑی انعام ہے, اس پوری تقریر میں بیان کیے گئے 5 نقطے بتلاؤ. مولانا شروع میں پوری تقریر میں کیا بیان کیا جائے گا, بہت ساری چیزیں اسکرین پہ آپ کو دکھایا گیا تھا, بتلائیے وہ 5 چیزیں کوئی بتلائے کن کن نقطوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے. گھڑی نام ہے اس کے, ہاتھ گھڑی خبر میں بند ہے. اللہ سے محبت, اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت اور صحابہ سے محبت اور ازواج مطہرات سے محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت. پہلے سوال سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ کیا کیا نقطے بیان کیے گئے ہیں. وہ جو مظاہر اور علامات ہیں اکٹھا وہ نہیں بیان کرنا ہے, مظاہر اور علامات نہیں بیان کرنا ہے. جو نقطے بیان کیے گئے ہیں, جو پوائنٹ شروع میں بتایا گیا کہ خلاصہ پوری تقریر کا یہ ہے, فلاں چیز بیان کریں گے, فلاں چیز بیان کریں گے, فلاں یہ بتانا ہے. تو سوال اچھی طرح سمجھ لیں تو میرے خیال سے جواب دینا آسان ہوگا. صحابہ سے محبت. پھر آپ نے سوال نہیں سمجھا. پوری تقریر میں سوال ہے واضح کرتا ہے, سوال واضح نہیں ایمان کے طور پر جیسے مطلب بتایا گیا تھا کہ محبت کا کیا مطلب ہے, اللہ سے محبت کیا ہے, رسول سے محبت کیا ہے. یہ نقطے ہیں تقریر کے, یہ نقطے ہیں. تو یہ مطلب ہے نقطہ کا. ہاں چلے اٹھے آپ ہی محبت کا مفہوم بتایا گیا. ہاں
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दर्जे से नहीं नीचे करना है, नहीं ऊपर करना, उनके दर्जे पर ही रखना। और अल्लाह ताला भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। मोहब्बत जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और रसूल से मोहब्बत करना चाहिए। और दूसरा जो अल्लाह के सिवा अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, मोहब्बत रसूल फर्ज है। मोहब्बत रसूल फर्ज है, ठीक है, फर्ज है। मोहब्बत रसूल फर्ज क्यों? मोहब्बत रसूल नहीं, हम मोहब्बत रसूल क्यों 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 सही? मोहब्बत रसूल मज़ाहिर अलामात और अलामात क्या? हाँ, ये जवाब सही है। ये सवाल खास तौर पर इसलिए रखा गया है कि आप लोग आने में देर करते हैं। ऐलान किया जाता 7:45 नामे गए, 7:45 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों पहले आने की कोशिश करें। इनाम है किताब तक़ियतुल ईमान। सवाल है मोहब्बत रसूल की जामे तारीफ। मोहब्बत की जामे तारीफ, शरई तौर पर मोहब्बत की शरई तारीफ जो मौलाना ने जिक्र किया था। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, उनसे दिली मोहब्बत रखना। सवाल समझो, मोहब्बत किसको कहते हैं? जैसे मुस्लिम क्या है, कौन है? जिससे जो दिल के करीब होता है। मोहब्बत का मीनिंग शरई क्या है? ये बहुत अहम चीज है, जानना चाहिए। हमें इस्लाम से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए जो हमें दुनिया में हर चीज से। ये मैं कुछ नहीं, कितनी मोहब्बत कहते हैं शरीयत में, इस्लाम में मोहब्बत किसे कहते हैं? जैसे नमाज है, रोजा है, मोहब्बत किसे कहते हैं? जब कोई चीज हमें हद से ज्यादा अच्छी लगने लगे, उससे लगाव हो जाए, उसकी तरफ माइल हो जाए, उसको मोहब्बत कहते हैं। ये तो आम जबान में बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से शरई तौर पर नबी सल्लल्लाहु की मोहब्बत है, उनकी इत्तबा करना, उनकी सुन्नतों पर अमल करना, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करना। मोहब्बत जिसे कहते हैं जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे रोके, और जिस चीज़ को मोहब्बत करने के लिए बताया उससे मोहब्बत करें। आप बता रहे आप मोहब्बत की तारीफ, मोहब्बत बताया गया था कि एक दिली अमल है, ये एक दिल का अमल है जिसको आदमी अपने तौर पर इख्तियार करता है, अपने तौर पर इख्तियार करता है। और शरीयत में जो उसके हुदूद बताए गए हैं, ये क्योंकि इल्मी सवाल है इसलिए जो है जाहिर बात है इल्मी सवाल है पूरा का पूरा पूरे तौर पर मोहब्बत करना ये सवाल आगे सवाल कीजिए क्योंकि पूरा खाली इल्मी सवाल है और आम लोग मोहब्बत की हकीकत इंसान को जिस चीज से मिलता है उसका दिल आखिर में ये कल्बी अमल है और जिसमें शरई तौर पर इख्तियारी तौर पर आदमी जवाब नहीं बता पाएंगे तो आप लोग मुहावरे में तकरीर में जामे तारीफ शुरू की गई थी जिसको सलीम ने वादे किया थोड़ा सा, किसी का कौल हमने जिक्र किया, हाँ, और वही वही मुख्तसर जवाब में बताया उसमें बताया गया था। ये मोहब्बत रसूल क्या है, उसकी तारीफ क्या है, डिफिनेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि मोहब्बत की डिफिनेशन क्या है। तो एक इल्मी मामला होता है कि किसी चीज़ की जामे माने तारीफ करते हैं, कोई चीज़ बाहर न चली जाए और कोई चीज़ बाहर के अंदर ना आ जाए। तो इसीलिए उलमा ने इसकी बहुत सारी तारीफें की हैं। कादी अयाज़ ने जो है तारीफ की है कि मोहब्बत की सूरतें होती हैं, उन्होंने सूरतें बताई हैं, फिर आखिर में जाकर के वो कहा है, वो तो बहुत लंबा। आखिर में हमने खुलासा बताया था जाकर के कि मोहब्बत ये है कि एक कल्बी अमल है,
دل کا عمل ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ شرعی چیز ہے جسے ہم اپنے ارادے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. تو اس کو اچھے کسی عالم سے اگر آپ پوچھنے تو جلدی نہیں بتا پائے گا. تیسرا سوال، دوسرا کینسل ہو گیا. تیسرا سوال، محبت کے 3 اسباب تقریر کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ 3 اسباب بتائیے. ایک ہے بہادری، ایک ہے احسان، اور بہادری احسان ایک اچھائی، اور بہادری احسان اچھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں، اس کا جواب چاہیے. کوئی 3 وجہ بتائیں کیوں ہم محبت کرتے ہیں. یہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور ہاں ایک ہو گیا. اور یہ دوسرا ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب اچھائی کے پسند کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم جی محبت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے روکے ہیں اور اس لیے تو اسے ہم چاہتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں. یہ دونوں تو ایک ہو گیا کہ آپ نے اچھائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا. ہاں یہ ایک ہو گیا. اور اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ہو گیا. اور ایک چیز اور ہوتا ہے، تیسرا پوائنٹ. اور ایک پوائنٹ یہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں چلے آپ بتائیں جو آخر میں. ہاں خوبصورت اور اخلاق ہاں اپنے امت کے لیے طرف آپ کی ہمدردی امت کے طرف اور ہمدردی نام لے جائیں. چوتھا سوال ہے، تقریر کے درمیان ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی 3 صفت کو بتلائیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں. کوئی ایسی 3 چیزیں بتائیں جن 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. 3 چیزیں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نماز کا ذکر کیوں ہے؟ توبہ جیسی لگتی ہوئی چیز ہے سب. توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو دروازہ کھول کر بولو، کوشش کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کو تو ہے، بات صحیح ہے. ان تقریر میں جو پوائنٹ بتلایا گیا ہے بات صحیح، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرض کی ادائیگی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں. ابھی بیان کر چکے لوگ، پھر اس کے بعد بیان کرنا جو بیان کیا گیا تقریر میں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا ایمان یہ توبہ کرنے والے اور جو ہے فرائض ادا کرنے والے نوافل ساتھ میں. اور ایک چیز بچہ فرائض اور نوافل کے لیے کچھ چیز چاہیے نا. سب بیان کر چکے. انعام ہے آپ کا. سوال ہے ان 3 چیزوں کو بتلائیے کہ پانے کے بعد ایمان کی لذت یا مٹھاس مل جاتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں جس سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لے گا. ہاں بتائیں، بولیے. ہاں یہ سب چلو. محبت ہاں اور کسی سے محبت یا اللہ کے واسطے کی جائے ہاں اور کفر میں جانا اتنا ناگوار ہو جتنا کہ آگ میں. ہاں جواب صحیح. چھٹا سوال ہے اور اس پہ مسلح انعام ہے. ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسباب، یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیوں کریں، اس
کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں، کوئی 2 وجہ بتلاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کیوں محبت کریں؟ ان کی لائی ہوئی بات، ہر بات کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، ہاں، ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع کرنی واجب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، دوسرا چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا دوسرا آپ کی سنت ضروری ہے۔ ابھی اس سے ملتا جلتا سوال ہو چکا ہے، پہلے جواب بھی ہو چکا ہے۔ چلو یہ جو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے یہ معلوم ہے۔ دوسرا اپنی امت کے لیے آپ کی بہت طلب ہے، اس لیے جواب صحیح۔ کیسے نام ہے؟ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیل بناتے تو کس کو بناتے؟ میں آپ سے پہلے آپ نے بلا انتخاب کے جواب دے دیا، مجھے آپ کو کہا نہیں کہ آپ نے جواب دے دیا تو یہ طریقہ شروع ہو جائے گا تو پھر آگے بھی مشکل ہو جائے گی نا۔ ہاں چلو بول۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کتاب ہے نام یہ انعام ہے لفافہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں دی گئی تھیں جو کسی اور کو نہیں ملے تھی، اس میں سے کوئی 3 بتلائیں۔ آپ انعام دے جاتے نا؟ نہیں، انعام کے کو 4 دیں۔ دوسروں کو موقع دیں۔ ہاں ہاں چلے آپ پیچھے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی وفات سے پہلے دشمن کے روح ہو جاتا تھا۔ ہاں ایک دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی۔ جی۔ تیسری یہ کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہماری امت کی غنیمت کا مال خراب کرتے۔ جواب صحیح ہے۔ انعام انعام کیسے ہے؟ اہل سنت اور جماعت کون ہے؟ یہ موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے کون محروم ہوگا؟ شرک کرنے والا شفاعت رسول سے محروم کا جواب دے۔ ٹیبل گھڑی نام ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کون ہے؟ محبت رسول کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کون ہے؟ ہاں نہیں، عمل بتانا ہے نا، عمل بتانا۔ محبت رسول کے بارے میں کون محبت رسول میں کچھ لوگ ایسا کرتے، کچھ لوگ ایسا کرتے، کچھ لوگ ایسا